ارے واہ اپی، آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ کامران بھائی نے آپ کو اس روپ میں دیکھ لیا تو یقیناً اپنے حواس کھو بیٹھیں گے۔ ماہم سفیر نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکیڑتے ہوئے اپنی بہن کی خوبصورتی پر بلا مبالغہ تبصرہ کیا تھا، جس پر شاہم سفیر کے چہرے پر چند پل کے لیے شرمیلی مسکان ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ارے واہ اپی، آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ کامران بھائی نے آپ کو اس روپ میں دیکھ لیا تو یقیناً اپنے حواس کھو بیٹھیں گے۔ ماہم سفیر نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکیڑتے ہوئے اپنی بہن کی خوبصورتی پر بلا مبالغہ تبصرہ کیا تھا، جس پر شاہم سفیر کے چہرے پر چند پل کے لیے شرمیلی مسکان ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، مگر پہلے وہ آ تو جائیں۔ پتہ نہیں کیوں مگر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، شاہم نے فکر مندی سے کہا۔ مگر کیوں آپی؟ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا کہ ہم گھر پر اکیلے ہوں۔ آپ اکثر ایسے ہی گھر پر اکیلی ہوتی ہیں اور میں ہی آپ کے پاس ہوتی ہوں۔ کبھی کبھی بابا آ جاتے ہیں۔ ماہم سفیر نے اس کی بے چینی پر حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، مگر موسم کے تیور آج بے حد خراب ہیں اور شام کے سائے گہرے ہو رہے ہیں اور میں خود بھی اپنی اس بے چینی پر حیران ہوں۔ ماہم اور شام اس وقت گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ ہرن کی بلڈنگ کے قریب ہی ایک جگہ پر کسی اکیلی لڑکی کا بری طرح سے قتل کیا گیا تھا، جس پر شاہم سفیر کو آج پہلی بار بے حد خوف اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بھلے ان کی بلڈنگ میں سیکیورٹی کے انتظامات کافی بہترین تھے اور ان کا فلیٹ بھی تیسری منزل پر تھا، مگر یہ بالکل فطری سی بات ہے کہ لوگ اپنے ارد گرد تو کیا کسی دور دراز شہر میں بھی کسی سانحہ کے بارے میں جان لے تو ایسے ہی تنہائی میں خوف اور وہم کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شاہم سفیر تو ہمیشہ سے چڑیا جیسا دل رکھتی تھی۔ اپنی بلڈنگ کے بے حد قریب ایک ہی روز پہلے ہونے والے سانحہ کو کیسے نظر انداز کرتی؟ گزشتہ رات تو اس کے بابا خود ماہم کے ساتھ اس کے فلیٹ پر موجود تھے، مگر آج صبح ہی کسی کام کے سلسلے میں واپس گھر چلے گئے اور اب رات ہونے کو تھی اور ماہم اور شاہم اپنی فلیٹ پر بالکل تنہا تھی۔ کامران علی عباسی کی واپسی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ابھی وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے فائرنگ کی آواز سن کر شاہم سفیر کا رنگ بالکل سرد پڑ گیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماہم سے بولی، مجھے اسی بات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی ہماری بلڈنگ میں آ گیا اور کسی نے ہماری فلیٹ میں گھسنے کی کوشش کی تو ہم کیسے خود کو بچائیں گے؟ یہ باتیں سوچتے ہوئے شاہم سفیر اپنے ساتھ ساتھ چھوٹی بہن ماہم سفیر کو بھی بوکھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک دم آواز زیادہ قریب سے آتی محسوس ہوئی تو بری طرح سے چیخ کر دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر شاہم سفیر نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور ماہم سفیر کے ہمراہ بیڈ کے نیچے جا گھسی تھی تاکہ خود کو آنے والی مصیبت سے بچا سکیں۔ بیڈ کے نیچے چھپی شاہم سفیر خوف سے بری طرح لرز رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ دونوں نے اپنے کانوں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے ہوئے تھے اور ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے میں کوئی داخل ہوا اور ہر طرف تاریکی اور گہرا سناٹا محسوس کرتے ہوئے آنے والے نے ارد گرد نظر دوڑائی، جبکہ چیخوں کا بمشکل گلا گھونٹے شاہم سفیر اپنے منہ پر ایک ہاتھ سختی سے جمائے ہوئے دوسرے ہاتھ کو ماہم سفیر کے منہ پر جما چکی تھی، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتی تو یقیناً ان دونوں بہنوں کی چیخیں پورا علاقہ سنتا۔ کامران علی عباسی نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی اور ارد گرد حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کو اس بات کا علم تھا کہ اس کی بیوی اور اس کی چھوٹی بہن گھر پر ہی موجود ہے۔ ایسے میں فلیٹ میں اس قدر خاموشی اور تاریکی اس کو حیران کر رہی تھی۔ کمرے میں چلتے پھرتے ہر طرف دیکھتے ہوئے اچانک کامران علی عباسی کی نظر بیڈ کے نیچے سے دکھائی دیتے شاہم سفیر کے لرزتے پیر پر پڑی، جو شاید خوف کے باعث بری طرح کانپ رہا تھا، جبکہ شاہم سفیر اس بات سے لا علم تھے کہ اس کا پیر بیڈ سے باہر موجود ہے۔ اس مومی پیر کو دیکھ کر کامران علی عباسی کے لبوں پر ایک دم گہری مسکراہٹ اتری۔ باہر نکلو ڈرپوک لڑکی، تم ایک کمانڈو کی بیوی ہو۔ چند پٹاخوں کی آواز سے خوفزدہ ہو گئی۔ کامران علی عباسی نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر خود ہی شاہم سفیر کی ٹانگ سے پکڑا اور اسے بیڈ سے باہر گھسیٹ لیا۔
شاہم سفیر کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کی بجائے اب شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ نین کٹورے برسنے کو تیار تھے، رخساروں پر چھلکتی گلابیاں شرم کے باعث سرخ ہونے لگیں۔ حیا کے بار سے اٹھتی گرتی لمبی پلکیں اس کے خوبصورت چہرے کو چار چاند لگا رہی تھی۔ کامران علی عباسی کی نظریں بے تابی سے اس کے چہرے سے ہوتی اس کے وجود پر گئی۔ آج شام سفیر نے بطور خاص کامران علی عباسی کا پسندیدہ ترین رنگ پہنا تھا، پنک کلر کی کافی باریک سلک کی نائٹی جس میں سے شاہمیر سفیر کے جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ کامران علی عباسی نے بے اختیار اپنی اس منموہنی سی بیوی کو باہوں میں بھر لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا یا کسی گستاخی پر اترتا، شاہم سفیر نے گلا کھنکار کر اس کو باز رہنے کا اشارہ کیا اور ماہم سفیر جو اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی تیزی سے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ماہم کو بھی کمرے میں موجود پا کر کامران علی عباسی ایک دم خجل سا ہوا، جس پر شاہم سفیر کھلکھلا کر ہنستی اپنے شوہر کو ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ لگتا ہے کہ میری پیاری بیگم کو آج میرے آنے کی خبر پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ کامران علی عباسی نے اس کی تیاری پر گہری نظر ڈالتے کہا، آپ کی آمد کی تو میں ہر روز بے چینی سے منتظر رہا کرتی ہوں، مگر آج مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شاہم سفیر نے کامران علی عباسی کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے ایک ادا سے کہا، جس پر کامران علی عباسی دل و جان سے نثار ہوا۔ مجھے بالکل آپ کی طرح بہادر اور مضبوط اعصاب والا بیٹا چاہیے تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھوں۔ کامران علی عباسی کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں شاہم سفیر نے اپنی خواہش بیان کی، تو مائی ڈیئر وائف اب میری فوٹو کاپی پا لینے کی خواہش مند ہیں۔ ہاں، مگر ہمیشہ یاد رکھنا، اس دنیا میں مجھ سے زیادہ نہ ہی تمہیں کوئی چاہ سکتا ہے اور نہ ہی میری طرح کوئی تمہیں حفاظت کر سکتا ہے۔ اس سب کے لیے تو تمہیں ساری زندگی مجھ پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ کامران علی عباسی نے اسے باہوں میں لیے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، اور خود بھی اس کے ساتھ پہلو میں جا کر لیٹ چکا تھا۔ آپ کتنے دن کی چھٹی پر آئے ہیں؟ شاہم سفیر نے ایک بار پھر سے سوال کیا، جس پر کامران علی عباسی نے اسے یہ کہہ کر ڈال دیا کہ میری چھٹی کو چھوڑو، بس ہم آج کی رات کو حسین بناتے ہیں۔ تم میرے ساتھ اب مزید کسی اور ٹاپک پر بات کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی اور میری بات کرو۔ کامران علی عباسی نے شائستگی سے اس کی بات کو ٹالا۔ شاہم سفیر کامران علی عباسی کی یونیورسٹی میں تعلیم کے حصول کے لیے آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جو پہلی ہی نظر میں کامران علی عباسی کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ کامران علی عباسی کا یہ یونیورسٹی کا آخری سال تھا جبکہ شاہم سفیر اس وقت نیو کمر تھی، مگر ایک خوبصورت دن میں ایڈمیشن آفس کی تلاش میں پریشان سا چہرہ لیے ادھر ادھر گھومتی شاہم سفیر کامران علی عباسی کی نظر میں آ گئی۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے مسلسل ادھر سے ادھر خوار ہو رہی تھی اور وہاں کے اسٹوڈنٹس اس کو پہلے ہی روز یونیورسٹی میں مطلوبہ آفس تلاش نہ کر پانے پر مسلسل زج کر رہے تھے، جس پر پریشانی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی بھی تیر رہی تھی۔ تب کامران علی عباسی نے نہ صرف آگے بڑھ کر اس کو اپنی رہنمائی میں ایڈمیشن آفس تک پہنچایا، بلکہ رفتہ رفتہ اس کے درمیان دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ کامران علی عباسی ایک شریف، سلجھا ہوا اور باوقار قسم کا لڑکا تھا جسے لڑکیوں کی عزت کرنا بخوبی سکھایا گیا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ اور صاف کو بھی بلا کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہم سفیر کے ساتھ دوستی بھی اس نے ایک حد میں قائم رکھی تھی، اور ایک دوسرے کے مزاج جان لینے کے بعد کامران علی عباسی نے خود ہی شاہم سفیر کو اپنے دل کی خواہش صرف الفاظ میں بیان کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ جلد از جلد اپنے والدین کو شاہم سفیر کے گھر بھیجے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے شاہم سفیر کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے۔ کامران علی عباسی نے یونیورسٹی سے فراغت پاتے ہی پہلی فرصت میں حویلی جا کر اپنے بابا شاہ زمان عباسی کے سامنے اپنی خواہش رکھ دی۔ بابا جان، مجھے اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی بے حد پسند ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کامران نے کہا، مگر انہوں نے صاف الفاظ میں اپنے بیٹے کی خواہش کو رد کر دیا کیونکہ انہیں اپنے خاندان اور مرتبے کے مطابق ہی بہو چاہیے تھی جو کہ ان کے خاندانی طور طریقوں کو اچھی طریقے سے جانتی ہو اور اپناتی ہو اور بنا کہے ایک اچھی سعادت مند بہو ثابت ہو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شاہ زمان عباسی کو شہر کی نازک اندام اور ماڈرن قسم کی لڑکیاں بالکل پسند نہ تھیں۔ ان کے خیال میں شہری لڑکیاں
بے شرم اور بد لحاظ ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے بنا دیکھے اور جانچے ہی کامران علی عباسی کو صاف الفاظ میں کہہ دیا، میں ہرگز تمہارے لیے کوئی شہر کی انجان لڑکی کو قبول نہیں کروں گا۔ تم بھی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ہم نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے اور اپنی روایات کے خلاف جا کر تمہیں تمہاری پسند کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت بھی دے دی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب تم کسی بھی لڑکی کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو اور ہم تمہاری اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شادی دو خاندانوں کے مابین طے پا جانے والا ایک ایسا رشتہ ہے جس میں میاں بیوی کی پرسکون ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ آئندہ نسلوں کی تربیت بھی مشروط ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک قطعی انجان خاندان کے ساتھ ساری زندگی کا تعلق قائم کرنا میرے نزدیک سراسر حماقت ہے، اور آج کل کی نوجوان نسل بلا وجہ جوش و جذبات میں وقتی انسیت کو محبت کا نام دینے لگی ہے۔ ہم تمہاری بہت جلد شادی کر دیں گے اور اپنی بیوی کی ہمراہی میں تم آہستہ آہستہ اس نام نہاد محبت کو بھول جاؤ گے اور زندگی میں سکون پاؤ گے تو ہمیں بھی دعائیں دو گے۔ میری بات کو سمجھو کامران، ضد مت کرنا، میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ شاہ زمان عباسی نے اپنے بیٹے کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے نہایت ٹھوس لہجے میں اپنا جواب سنایا، جس پر کامران علی عباسی نے وقتی طور پر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گرتے ہوئے کامران علی عباسی مختلف سوچوں میں الجھ چکا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ ہمارا خاندان قبائلی اور روایات سے کافی آگے نکل چکا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے ہمارے باپ چچا لوگوں نے شعور پا لیا ہے اور اب وہ فرسودہ رسم و رواج کو بھلا کر فراغ دلی سے ہی جدید طرز زندگی اپنائیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی خود ساختہ قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں نہیں جکڑیں گے۔ مگر اتنا شعور پا کر اور کافی حد تک آزاد خیال ہونے کے باوجود رشتے ناطے اور ایسی کئی باتیں تھیں جن پر آج بھی وہ اپنے پرانے رسم و رواج پر سختی سے قائم ہیں۔ کامران علی عباسی نے افسردگی سے سوچا۔ شام کے وقت حویلی کی پچھلی جانب موجود باغات میں کھڑا وہ غروب آفتاب کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے چونک کر پلٹا۔ السلام علیکم کامران، کیسے ہیں آپ؟ یہ اس کی چچا زاد کزن زرتاش شاہ تھی جو نہایت تہذیب سے سلام دعا کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ کامران علی عباسی نے پرسوچ نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، زرتاش شاہ نے بات بڑھانے کو کہا، جبکہ کامران علی عباسی کے ماتھے پر گہرے بل پڑ چکے تھے۔ تمہیں میرے آنے اور جانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کامران علی عباسی نے اپنے تئیں بہت بدمزاجی سے بات کی، مگر زرتاشیہ بھی اپنی ضد کی خاصی پکی تھی۔ بے معنی اور ادھر ادھر کی باتوں میں خوام خواہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں پہ کھڑے رہنا چاہ رہی تھی۔ کامران علی عباسی اس کے ہر سوال کا جواب بیزاری سے دے رہا تھا۔ اس دوران مسلسل اس کے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی، مگر شاید وہ زرتاشیہ کی موجودگی میں کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ بات زرتاشیہ نے بہت گہرائی سے محسوس کی، تبھی بولے بنا نہ رہ سکی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں کامران، آپ کو اب میری ہر بات بری لگنے لگی ہے کیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ زرتاشیہ نے بےچارگی سے کہا، جس پر کامران علی عباسی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے لہجے میں نمی صاف محسوس کی جا سکتی تھی، مگر پھر سر چھٹک کر اس نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ وہ کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ایک بار وہ فیصلہ کر چکا تھا اور اپنے دل میں شام سفیر کو جو مقام دے چکا تھا وہ کسی دوسری لڑکی کو دینا مناسب نہ تھا۔ اسی لیے وہ دل میں پختہ عہد کر چکا تھا کہ کسی بھی قسم کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہرگز نہ ہوگا اور اپنی بات پر ڈٹ کر کوشش کرے گا۔ ایک نہ ایک دن جب اس کے والدین اس کی خواہش پر راضی ہو جائیں گے تو تب وہ باقی سب کو بھی اپنے دل کی خوشی کے بارے میں صاف الفاظ میں بتا دے گا۔ مگر 2 سال تک مسلسل شاہ زمان عباسی کی منت ترلے کرنے کے باوجود کامران علی عباسی کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو پائی، بلکہ شاہ زمان عباسی کی جانب سے کامران علی عباسی پر مستقل دباؤ پڑتا جا رہا تھا کہ وہ اپنی چچا زار زرتاشیہ سے جلد از جلد نکاح کر لے، جو کہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی۔ مگر کامران علی عباسی کو ہمیشہ ہی بچپن میں طے کیے جانے والے رشتوں سے چڑ تھی۔ اس نے اپنے خاندان میں
کئی لڑکیوں اور لڑکوں کو بچپن کے طے کیے رشتوں پر ناخوش ہوتے دیکھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی بزدلی کے باعث تین لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دے۔ اس کے نزدیک ناراض ہو چکے والدین کو منانا ممکن تھا، مگر اپنی محبت کے بغیر خوش رہنا ناممکن سی بات تھی۔ اسی لیے تھک ہار کر کامران علی عباسی نے جاب ملنے کے فوراً بعد جس شہر میں اپنی تعلیم مکمل کی، وہیں پر ایک پوش علاقے میں فلیٹ خریدا اور شاہم سفیر کے والد کے پاس خود ہی ایک دوست اور اس کی فیملی کے ہمراہ رشتہ لے کر پہنچ گیا۔ شاہم کے والدین، جو شاید کبھی بھی کامران علی عباسی کو والدین کے بنا رشتہ لے کر آنے پر اپنی بیٹی نہ دیتے، اس کی اچھی جاب کے بارے میں جان کے اور یہ یقین دلانے پر کہ وہ جلد ہی اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے راضی کر لے گا، سفیر خان نے نہ صرف اس رشتے پر حامی بھر لی بلکہ کچھ عرصے میں سادگی سے نکاح کر کے اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ہمراہ رخصت بھی کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بھرے بھرے گھر کا ہونے کے باوجود کامران علی عباسی کی بیوی اکثر اپنے فلیٹ پر تنہا ہوتی اور تنہائی کے خوف سے کبھی والدین کو تو کبھی بہن کو اپنے پاس بلا لیا کرتی۔ کامران علی عباسی اپنے والدین کی اتنی لمبی ناراضگی پر سرد آہ بھرتے ہوئے آہستگی سے بستر سے اٹھا اور جلدی سے واپس جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ کھٹکے کی آواز پر شاہم سفیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو کامران علی عباسی کی تیاری دیکھ کر حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے آئے تھے؟ شاہم سفیر نے اداس ہوتے ہوئے پوچھا۔ اب جاگ گئی ہو تو جلدی سے میری پیکنگ کر دو، مجھے ابھی نکلنا ہے، اور ہاں، میری شادی والی شیروانی بھی بیگ میں رکھ دینا۔ کامران علی عباسی نے اس کی اداسی پر مسکراہٹ دباتے ہوئے حکم نامہ جاری کیا، اور شاہم سفیر، جو اس کی پیکنگ کی غرض سے تیزی سے بستر سے اٹھی، شیروانی کے نام پر ایک دم سے ٹھٹک کر اٹھی۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بہت ضروری کام ہے؟ اور شیروانی؟ شاہم سفیر نے انتہائی مشکوک لہجے اور نظروں سے کامران علی عباسی کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا، مگر کچھ بھی اخذ نہ کر پائے۔ جلدی کرو، مجھے 10 منٹ میں نکلنا ہے، بہت ضروری کام ہے، اور میں واپس آ کر سب کچھ بتاؤں گا۔ اس نے جلدی بات کو سمیٹنا چاہا، مگر شاہم سفیر اس وقت بالکل بھی رعایت کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کے اصرار پر مختصراً کامران علی عباسی اپنے بارے میں آدھی جھوٹی اور آدھی سچی کہانی سنا کر اپنے تئیں اسے مطمئن کر چکا تھا، اور تیزی سے خدا حافظ کہتے پیک شدہ بیگ لے کر کمرے سے نکل گیا، اور شاہم سفیر کے پورے وجود پر ایک عجیب سی تھکن اور اداسی چھا گئی۔ شادی ہو جانے کے باوجود بھی شاہم سفیر کے دل کو روز یہی دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں کامران دوسری شادی نہ کر لے، کیونکہ اس کے سسرال والے اب بھی اپنے بیٹے پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ ان کی پسند سے خاندانی لڑکی کے ساتھ شادی کرے۔ اب کامران علی عباسی کا اپنی شیروانی رکھ کر جلدی میں نکلنا، بھلے وہ شاہم سفیر کو کافی حد تک مطمئن کر کے گیا تھا، مگر شاہم کے دل میں ایک مستقل خدشہ بار بار سر اٹھا رہا تھا، کہیں اس کا شوہر غلط بیانی کر کے خاموشی سے اپنے والدین کی چاہت کے مطابق دوسری شادی نہ کر لے۔ جبکہ کامران علی عباسی کی محبت اور شخصیت کو دیکھتے ہوئے شاہم سفیر کی چھوٹی بہن ماہم سفیر بھی بڑی شدت سے دعا گو تھی کہ اسے بھی اپنے بہنوئی کی طرح کا کوئی شخص مل جائے، تاکہ بنا سسرالی جھنجھٹ کے وہ بھی ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس طرح کی زندگی گزارنا شاہم سفیر کے لیے کس قدر مشکل اور پریشان کن تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور تھی۔ کامران علی عباسی آفس میں کافی دیر مصروف رہنے کے بعد دوپہر کے قریب لندن پرواز کر گیا۔ اندازے کے مطابق اس بار کامران علی عباسی کو 10 سے 15 دن اپنے مشن کی خاطر لندن میں گزارنا تھے، مگر کون جانتا تھا کہ وہاں پر اس کے لیے ایک نئی مصیبت پہلے سے ہی منتظر تھی۔ یہ ایک سرد ترین مگر سہانی شام تھی۔ کامران علی عباسی کسٹم کلیئرنس سے اپنا بیگ لے کر ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو ٹیکسی میں سوار ہو کر ایک ہوٹل کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھنے بادل اور تیز برفیلی ہوا موسم کو بے حد سرد کر رہے تھے۔ ابھی ایئرپورٹ سے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور ارد گرد ہر طرف چل تھل کا ماحول بن گیا تھا۔ تبھی اچانک ٹیکسی کے سامنے ایک لڑکی آن کھڑی ہوئی اور ٹیکسی کو روکنے کے لیے اشارہ کرنے لگی۔ اس کے اس طرح ٹیکسی کے سامنے کھڑے ہونے پر ٹیکسی والے کو بر وقت بریک لگانا پڑی، جبکہ کامران علی عباسی اس سچویشن سے بری طرح بیزار ہوا۔ اسے جلد از جلد ہوٹل پہنچنا تھا، کیونکہ اس کا کافی سارا ابھی پیپر ورک پینڈنگ تھا۔
ٹیکسی کے رکتے ہی ڈرائیور کی جانب جانے کی بجائے وہ لڑکی گھوم کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھے کامران علی عباسی کی جانب گئی اور شیشے پر انگلی سے نوک کیا۔ پلیز میری ہیلپ کر دیں، میں اس وقت بے حد مشکل میں ہوں اور موسم بے حد خراب ہے۔ میں شام کے اس پہر یہاں پر مزید نہیں رک سکتی، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتے دیکھ کر التجائی لہجے میں وہ لڑکی بولی۔ کامران علی عباسی نے سرسری سی نگاہ اس کا جائزہ لیا تو واقعی اس کی ساڑی کا پلو مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی لندن کی سڑکوں پر کسی جوان لڑکی کا بالکل تنہا رکنا نہایت غیر محفوظ بھی تھا۔ یہی سوچتے ہوئے کامران علی عباسی نے اس لڑکی کو ٹیکسی میں سوار ہونے کی اجازت دیتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ میڈم کو جہاں بھی جانا ہے آپ کو ان کو پہنچا دیجیے گا، اور ان کا رینٹ بھی میں ابھی پے کر دیتا ہوں۔ کامران علی عباسی نے اپنی طرف سے لڑکی کو لفٹ کے ساتھ ایک اور آسانی بھی دے دی، مگر اس کی اگلی بات پر وہ حیران رہ گیا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کہاں جاؤں؟ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں جہاں بھی آپ جائیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کل صبح ہوتے ہی میں اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی۔ صرف آج کی رات کے لیے مجھے پناہ چاہیے پلیز، اپنی پیاری فیملی کی خاطر۔ ایک قطع انجان لڑکی کی اس طرح کی بات سن کر کامران علی عباسی نے چند پل کے لیے کچھ سوچا اور پھر فوراً لڑکی کو ساتھ لے جانے پر حامی بھر لی۔ اس کے خیال میں عورت ذات ایک بے ضرر مخلوق ہے، یہ کبھی بھی کسی کے لیے پریشانی یا تکلیف کا باعث نہیں بنتی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر کسی انسان پر آزمائش آنا ہو تو عورت سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ثابت ہوتی ہے۔ مطلوبہ ہوٹل میں پہنچ کر کامران علی عباسی نے اپنے لیے ایک روم ریزرو کروایا اور اس لڑکی کے لیے ایک الگ روم بک کروانا چاہ رہا تھا، مگر لڑکی نے ایک بار پھر بیچاری سی شکل بناتے ہوئے اس کو ایک طرف لے جا کر کہا، خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میری جان کو خطرہ ہے۔ اگر یہاں ہوٹل میں بھی مجھے اکیلا رکنے کے دوران مجھ پر حملہ ہوا تو میں خود کو کیسے بچا پاؤں گی؟ آپ میرے یقین کریں، میں بس ایک ہی رات کے لیے آپ سے پناہ مانگ رہی ہوں۔ اگر میرے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود ہوتا تو میں کبھی آپ کو اس مشکل میں اپنے ساتھ نہ گھسیٹتی۔ وہ لڑکی کچھ اس انداز میں التجا کر رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کامران علی عباسی ایک بار پھر سے نرم پڑ چکا تھا اور اس لڑکی کی بات مانتے ہوئے اسے اپنے ہمراہ اپنے کمرے میں ہی لے گیا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف لڑکی کو محفوظ پناہ گاہ مہیا کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی موجودگی خود اس کی عزت اور جان کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ روم میں پہنچ کر لڑکی نے مکمل طور پر بھیگ چکا ساڑی کا پلو اپنے کندھے سے اتار کر ایک طرف کر دیا اور کامران علی عباسی اس کی اس بے باک حرکت پر بوکھلا کر ایک دم تیزی سے پلٹ کر کھڑکی کی طرف رخ موڑے کھڑا ہو گیا۔ کامران علی عباسی کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ شاید اس کو ایک انجان لڑکی کو ایک ہی کمرے میں حفاظت کی خاطر نہیں لانا چاہیے تھا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا۔ ایک انجان لڑکی کے ساتھ بالکل تنہا ہونے پر اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے، جبکہ لڑکی لاپرواہی سے اپنی ساڑی کے پلو کو جھاڑ جھاڑ کر خشک کرتے ہوئے بولی، کیا آپ کے پاس کوئی اور کپڑے ہوں گے تاکہ میں اپنی ساڑی کو خشک کر لوں؟ میرے پاس اور کوئی ڈریس نہیں ہے۔ وہ سردی کے باعث تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لڑکی نے کمرے میں چھائے گہرے سکوت کو توڑا۔ میرے پاس بھی اور ڈریسز نہیں ہے اور میں یہاں صرف چند روز کے لیے رکنے آیا ہوں۔ آپ کو اپنا حلیہ درست کر لینا چاہیے۔ آپ یہ ساڑی خشک کر لینا چاہتی ہیں؟ کامران علی عباسی نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کر اس سے گھورنے لگا، مگر تب وہ چونک گیا جب اس لڑکی کو مسلسل اپنے بیگ پر نظریں جمائے دیکھا۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنے بیگ کو اپنے سامنے رکھ کر اس میں سے ایک جیکٹ نکال کر اس لڑکی کو تھماتے ہوئے بولا، اسی سے گزارا چلا لو، میرے پاس اس کے علاوہ تمہیں دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ کامران علی عباسی کے اس قدر احتیاط پر وہ لڑکی بری طرح سے بیزار ہو گئی اور بار بار اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے کامران علی عباسی کو مخاطب کر رہی تھی، مگر یہ شخص جانے کس مٹی کا بنا تھا۔ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ تنہائی پا کر بھی وہ خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ میں واش روم یوز کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک بار پھر سے کامران علی عباسی کو مخاطب کیا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اس بار بھی جواب لا تعلق اور مختصر سا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھاڑ کر واش روم میں جا گھسی، نازک سراپے پر سے ساڑی اتار کر ایک طرف رکھی اور کامران علی عباسی کی دی ہوئی جیکٹ پہن کر شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو لبوں پر گہری معنی خیز مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اس بار وہ پر امید تھی کہ اس کا منصوبہ ضرور پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ وہ بے باک سے حلیے میں باتھ روم سے نکل کر کامران علی عباسی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔
کہ اس کی آمد پر پلٹ کر کامران علی عباسی نے دیکھا تو بری طرح سے وہ کھلا گیا۔ محترمہ، یہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں آپ کو آج کی رات پناہ دینے کو لایا تھا، مگر آپ تو سر پر سوار ہو رہی ہیں۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ فوراً اپنا حلیہ درست کریں۔ اس کے سراپے کو مکمل نظر انداز کرتے اس بار کامران علی عباسی نے نہایت پتھریلے لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کی حرکتیں اسے غیر معمولی لگ رہی تھی۔ میں آپ کو چاہتی ہوں۔ آپ اس وقت میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مجھے ایک کمانڈو کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ انجان لڑکی کی اس بات پر کامران علی عباسی سے بری طرح سے چونک گیا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے دماغ سے فضول قسم کی سوچوں کو نکال کر باہر کرو۔ میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی کوئی جگہ نہیں۔ کامران علی عباسی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ جانتی ہوں کہ آپ بیوی والے ہیں اور آپ کی بیوی آپ کو بہت عزیز ہے، مگر میرے لیے وہ میری سوتن سے کم نہیں، جس سے مجھے شدید قسم کی جیلسی ہوتی ہے۔ جواباً اس لڑکی نے اعتماد سے اس کے اعصاب پر بم پھوڑا۔ کامران علی عباسی نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنا ریوالور اس کی کن پٹی پر رکھ کر خون خوار نگاہوں سے گھورا اور کہا کہ صاف صاف بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کس مقصد سے آئی ہو۔ اب مزید کوئی غلط بیانی میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو میری ذاتی زندگی کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ۔ اپنی عزیز جان بیوی کا ذکر آتے ہی کامران علی عباسی کے حواس مختل ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ میرا یقین کریں، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ آپ ایک بار میری محبت کو آزما کر تو دیکھیں۔ میں نینا ہوں اور آپ کی تصاویر دیکھ کر میں خود کو آپ سے محبت کرنے سے روک نہیں پائی۔ اپنی کن پٹی پر ریوالور کی موجودگی میں وہ بری طرح سے بکھل آئی تھی اور اپنا تعارف دیتے ہوئے اپنے آنے کی وجہ بتانے لگی۔ کون سی محبت اور کیسی محبت؟ سچ بتاؤ لڑکی، میں تمہیں جانتا تک نہیں اور تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو۔ تم نے میرے بارے میں معلومات کہاں سے لی ہے؟ کیا تم میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ کامران علی عباسی نے ریوالور اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے اس لڑکی کو پیٹ پر پٹخا۔ جھٹکے سے جیکٹ کھل گئی اور گہرے گلے کی بلاؤز کی وجہ سے جسم کے خدوخال نمایاں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر کامران علی عباسی نے بیڈ کے کنارے پر پڑا کمفرٹر اٹھا کر اس پر ڈال دیا، جس سے اب وہ مکمل طور پر پردے میں تھی۔ اب کامران علی عباسی نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے کہا، اب بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ نینا نامی لڑکی اب کافی حد تک اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ اس ملک میں آپ مجھے جان سے مارنے کی جرت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خود ہی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ جہاں تک بات آپ کے بارے میں جاننے کی ہے تو اپنی اس بے وقوف کم عقل بیوی سے پوچھے جس نے خود ہی مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ میں تو اس کی زبانی آپ کی شخصیت کے بارے میں اتنا کچھ جان کر اپنا آپ بھلا بیٹھی۔ آپ پر دل و جان سے فدا ہو چکی ہوں۔ آپ کے یہاں آنے کی اطلاع بھی مجھے اس کی زبانی ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں۔ نینا نے صاف الفاظ میں حقیقت بیان کی، جس میں اب بھی جھوٹ کی آمیزش تھی۔ اور تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ میری بیوی سے تمہارا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو وہ گھر سے زیادہ باہر جانا بھی پسند نہیں کرتی، اور اس کی دوستیں بھی چند ایک ہیں جن سے میں کئی بار مل چکا ہوں۔ اس کے علاوہ کسی سہیلی کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ تم اپنے بارے میں خود سارا سچ بتاؤ گی یا پھر میں تمہارے بارے میں سب کچھ خود معلوم کر لوں؟ اگر میں نے پتہ کروایا اور مجھے تمہارے بارے میں کوئی اور انفارمیشن ملی جس کی بنا پر تمہاری سچائی مشکوک ٹھہری تو میں تمہیں شوٹ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، اور اس بات کو جان لو۔ کامران علی عباسی نے دھمکا کر اس کے گرد گھیرا تنگ کیا اور گلے پر دباؤ بڑھانے لگا، جس سے نینا بری طرح کھانس لینے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں سب بتانے کو تیار ہوں۔ 2 منٹ میری بات سن لو، پھر تمہیں میرے ہی گناہ کا ثبوت مل جائے گا۔ اس کے اس طرح کہنے پر کامران علی عباسی نے اس کی گردن پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھنے لگا، جیسے اس کی صفائی دینے کا منتظر تھا۔ نینا نے جلدی سے موبائل اٹھا کر فیس بک آن کی اور فرینڈشپ لسٹ میں سے شاہم سفیر کے ساتھ کی گئی چیٹ اوپن کر کے کامران علی عباسی کے سامنے کرتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ مجھے آپ کی بیوی نے بتایا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کے علاوہ میرا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ ہی میں کسی جاسوسی وغیرہ کی نیت سے یہاں آئی ہوں۔
نینا موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ساتھ ہی اپنی صفائی میں بولے جا رہی تھی، جبکہ کامران علی عباسی اپنی بیوی کی جانب سے آنے والی میسیجز دیکھ کر بری طرح سے حیرت اور غصے کا شکار ہوا۔ واقعی شام سفیر نے واضح الفاظ میں اپنے شوہر کے بارے میں نینا کو بہت کچھ بتایا تھا اور لندن کے لیے پرواز کرنے کی ٹائمنگ تک تفصیل سے بتا رکھی تھی۔ یہاں سے کامران علی عباسی کو اندازہ ہوا کہ نینا نامی لڑکی اس کی اپنی بیوی کی کم عقلی اور بے وقوفی کے باعث ایئرپورٹ سے کچھ ہی دوری پر راستے میں اس کی منتظر تھی، جبکہ وہ یہاں پر ایک انتہائی خفیہ مشن کے لیے آیا تھا، اور آرمی آفیسرز کی اس طرح ہر جگہ پر آنے جانے کی تفصیل کے بارے میں کسی انجان شخص کو علم ہونا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر کامران علی عباسی نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے لب بھیج کر خود کو کچھ سخت الفاظ کہنے سے باز رکھا، اور چند منٹ تک گہرے سانس لینے کے بعد چہرے پر نارمل تاثرات لاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مگر میں تمہاری محبت پر کیسے یقین کروں؟ کامران علی عباسی نے اب اس لڑکی کو باتوں میں الجھانا چاہا تھا۔ اس کی اس بات پر نینا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری، اپنے سینے پر موجود کمفرٹر کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتے ہوئے بولی، ایک لڑکی کے لیے جان سے بھی زیادہ قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے، اور میں اپنی عزت بذات خود آپ کو سونپنے کو تیار ہوں۔ میری محبت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ نینا پرجوش سی ہو کر بولی، ہاں ٹھیک ہے، ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر قیمتی کچھ نہیں ہوتا، مگر صرف عزت دار لڑکی کے لیے ہر ایک پر یہ محاورہ لاگو نہیں ہوتا۔ کامران علی عباسی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی موجودہ صورتحال پر گہری چوٹ کی تھی، جس پر وہ بلبلا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر میری بات پہ یقین نہیں کیا تو میں چلا کر پورا سٹاف یہیں پر جمع کر لوں گی، پھر دیتے رہنا اپنے کردار کی صفائیاں، میں دیکھتی ہوں کہ یہاں سے بچ کر کیسے نکلتے ہیں۔ نینا نے طنزی انداز میں ہنستے ہوئے کامران علی عباسی کی بے بسی کا مذاق اڑایا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ کامران علی عباسی بپھر کر بولا، دھمکی نہیں دے رہی، معاملے کی نزاکت سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ نینا نے اطمینان سے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، لڑکی ہو کر خود کو کسی غیر مرد کی جھولی میں ڈالتے ہوئے۔ کامران علی عباسی نے اس کو شرم دلانی چاہی تھی۔ شرم کیوں کروں؟ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہتے ہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ نینا نے ایک ادا سے بالوں کو چھٹکتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، مگر سب سے پہلے ہمیں یہاں سے کہیں اور چلنا ہوگا۔ اس ہوٹل میں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو تمہاری میرے ساتھ موجودگی کا علم ہو اور وہ بھی دکھی ہو جائے۔ کامران علی عباسی نے بھی ہار مان لی تھی۔ بہت چاہتے ہیں آپ اپنی بیوی کو؟ نینا کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ ہاں، بہت زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ اب تم جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، ہم فوراً یہاں سے جائیں گے۔ کامران علی عباسی نے اپنے لہجے اور انداز کو قدرے نارمل رکھتے ہوئے نینا کو سامنے سے ہٹایا، اور اس کے باتھ روم میں جاتے ہی بیڈ پر دونوں ہاتھوں میں سر گراتے ہوئے غصے سے دانت کچا کر بولا، شام سفیر، تم اتنی بے وقوف عورت ہو، میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم کیسے کسی بالکل انجان لڑکی کو، وہ بھی فیس بک پر فرینڈ شپ کرنے کے بعد، میرے بارے میں اتنا کچھ بتا سکتی ہو، جبکہ یہ بھی جانتی ہو کہ میں کس قدر حساس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ کامران علی عباسی غصے سے دل ہی دل میں شام سفیر سے مخاطب ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور اسے کھینچ کر لگائے، اس کو جس کی زبان بنا بریک کے ہر جگہ چلتی ہے۔ اب تک تو وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی کی یہ خوبی بطور خاص اس کے لیے تھی، اسی لیے شام سفیر کا پٹر پٹر بولنا اسے مزید پیار کرنے پر اکساتا۔ آج یہ راز فاش ہوا تھا کہ یہ ادا نہیں، عادت تھی شام سفیر کی، وہ پیٹ میں کوئی بات ٹھہرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ پھر اچانک سر چھٹک کر اپنے خیالات کے رخ کو دوسری جانب جانے سے روکتے ہوئے کامران علی عباسی سوچنے لگا، اگر اس لڑکی کو زبردستی کمرے سے باہر بھیجنے یا عقل دلانے کی کوشش کی گئی تو یہ میرے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی ہے، اس لیے سب سے پہلے مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچنا ہوگا، اس کے بعد جلد از جلد اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ورنہ میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتا ہوں۔ کامران علی عباسی کا دماغ تیزی سے اگلا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ نینا اپنی ساڑی باندھ کر ساڑی کی فال درست کر کے کافی بہتر حلیے میں واپس لوٹ آئی۔ اب اس کا سینہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ کامران علی عباسی کی جیکٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے نینا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے جیکٹ لے کر بازو پر ڈالتے ہوئے کامران علی عباسی نے سرعت سے اپنا بیگ اٹھایا اور
تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف گیا۔ نینا بھی بڑی ادا سے اس کے پیچھے بال لہراتے ہوئے چلنے لگی۔ ہائے، یہ مرد کی کمزوری اسے لے ڈوبتی ہے۔ جیسے ہی یہ کمزور ہوتے ہیں، ہم جیسی موقع پرست عورتیں موقع سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں۔ خیر، مجھے اس سب سے کیا لینا دینا؟ اس شخص کی یہی کمزوری میرے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ اب میں جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کر لوں گی۔ نینا نے خیالوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے کہاں تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ تب تک کامران علی عباسی نے کاؤنٹر پر پہنچ کر چیک آؤٹ کیا اور ہوٹل سے نکل کر ایک گاڑی رینٹ پر بلا لی، جسے وہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا، اور پیسنجر سیٹ پر نینا بالکل کسی فیملی ممبر کی طرح پورے اعتماد سے بیٹھی دوسری جانب رخ کر کے مسکرا رہی تھی۔ ہوٹل سے دور جاتے ہوئے کامران علی عباسی نے قدرے الگ راستہ چنا اور ایک ویران روڈ پر جاتے ہوئے بظاہر مسکرا کر نینا کے چھوٹے موٹے سوالوں کے غلط جواب دے رہا تھا۔ ایک بے وقوفی وہ نینا جیسی دھوکے باز لڑکی پر اعتماد کر کے پہلے کر چکا تھا، جس کے نتیجے میں کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ اب غصہ دکھا کر مزید کوئی مصیبت کھڑی کرنا اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ اس طرح باتوں میں مگن ہو کر نینا کافی مطمئن سی بیٹھی تھی، جب ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر کامران علی عباسی نے اس کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا گاڑی سے باہر کھینچ کر نکالا اور تاریک سڑک پر کھڑا کرتے ہوئے بولا، اب تم بھلے جتنا جھوٹ بولنا چاہو بول سکتی ہو، اور اگر چلا کر کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہو تو بھی شوق پورا کر لو، مگر دوبارہ کبھی میرے سامنے آنے کی غلطی ہرگز مت کرنا، ورنہ جان سے مارنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، سمجھی؟ کامران علی عباسی نے اس قدر غصے سے دھاڑ کر کہا کہ نینا کو دوبارہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اب صحیح معنوں میں سہم کر رہ گئی، کیونکہ وہ ایک نازک سی لڑکی تھی، اور سامنے کھڑا اونچا چوڑا مرد اس وقت اس قدر غضبناک ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی اس کو گولوں سے پھون کر رکھ دے گا۔ اس کو وہاں پر گھبرائے ہوئے تاثرات کے ساتھ کھڑا چھوڑ کر کامران علی عباسی نے تیزی سے گاڑی واپس کے لیے موڑی۔ اب اس کا رخ سیدھا ایئرپورٹ کی جانب تھا، تاکہ پہلی ممکنہ فلائٹ سے واپس پاکستان لوٹ جائے۔ رات کا بقیہ حصہ کامران علی عباسی نے ایئرپورٹ پر ہی گزارا۔ اس دوران نینا جیسی آفت کے بارے میں معلومات اکٹھا کی تھی، تاکہ واپس جا کر سینئر آفیسرز کو رپورٹ کرنا آسان ہو۔ صبح کو 6 بجے کی فلائٹ سے وہ واپس پاکستان کے لیے ٹیک آف کر چکا تھا۔ سارا راستہ غصہ دماغ کو گرم کیے ہوئے تھا، اور وہ جبڑے بھینچ کر غصے پر قابو پانے کی صحیح کرتا رہا۔ پاکستان پہنچ کر پہلے آفس پہنچا تاکہ سینئرز کو ایمرجنسی میں واپس لوٹ آنے کی وجہ بتا سکے۔ آفس میں داخل ہو کر کامران علی عباسی نے سامنے بیٹھے فیلڈ مارشل کو ادب سے سلام کیا، اور فیلڈ مارشل ارسلان حسن اپنے سامنے کمانڈر کامران علی عباسی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اتنی جلدی واپسی کی وجہ؟ فیلڈ مارشل کا لہجہ چھپتا ہوا تھا۔ سر، وہاں کی صورتحال بالکل موافق نہیں تھی کہ میں اپنا مشن کمپلیٹ کر سکتا۔ میرے جانے سے پہلے ہی کسی ایجنسی کو میری خبر ہو چکی تھی۔ میری شناخت کے ساتھ میرا مشن بھی ظاہر ہو سکتا تھا، اس لیے مجھے کسی کی نظر میں آئے بنا واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ کامران علی عباسی نے اتنی جلدی، وہ بھی اپنا فرض پورا کیے واپس آنے کی وجہ تفصیل سے اپنے سینئر کی گوش گزار کی تھی۔ ویل ڈن کمانڈر کامران، مجھے آپ سے یہی امید تھی، اسی لیے میں نے آپ کو یہ مشن سونپا۔ اب آپ گھر جا سکتے ہیں، مگر کس ایجنسی کی جانب سے پیش قدمی کا خطرہ تھا، اور ان تک خبر کیسے پہنچی، اس کی تفصیل بھی آپ کو خود ہی تلاش کرنا ہوگی۔ جلد از جلد مجھے اس بارے میں رپورٹ کریں، اور حالات کے سازگار ہونے تک فی الحال اس معاملے پر مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لیں۔ فیلڈ مارشل ارسلان حسن نے کامران علی عباسی کو پر وقت صحیح فیصلہ کرنے پر سراہتے ہوئے آئندہ کام کی ہدایات دیتے ہوئے واپسی کی اجازت دے دی۔ اس وقت کامران علی عباسی کے چہرے سے اس کی تھکن کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اجازت ملتے ہی وہ سیدھا اپنے فلیٹ کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر سامنے کا منظر اس کے غصے کو مزید بھڑکا گیا۔ شاہم سفیر اپنی چھوٹی بہن کے علاوہ ایک جوان لڑکے کو بھی فلیٹ میں بلا کر بیٹھی تھی، اور بڑے مطمئن انداز میں ہنس ہنس کر باتیں کرنے میں مصروف تھی، اور وہ لڑکا شاہم سفیر کو ورگلا رہا تھا۔ کیا شاہی، ایسا بھی کون سا مشن کہ جس میں شیروانی کی ضرورت پڑ گئی تمہارے دلہا میاں کو؟ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، تمہیں سختی سے سوال کرنا چاہیے تھا۔ وہ مزید پھلجھڑیاں چھوڑتا کہ کامران علی عباسی، جس کا غصہ پہلے ہی 7ویں آسمان پر پہنچا تھا، اس نظارے پر وہ بھڑک کر آگے بڑھا اور دھاڑ کر شاہم سفیر کو پکارا، تو وہ اچانک اتنے بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔
آپ کب آئے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے منہ کھلا کر سوال کیا، مگر کامران علی عباسی نے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے خاموشی سے کمرے میں چلے جانا مناسب سمجھا۔ عین ممکن تھا کہ مزید یہاں رکتا تو سب کے سامنے شام سفیر کو خوب کھری کھری سنا دیتا۔ ہر غصے میں انسان اکثر اتنا غلط بول دیتا ہے کہ بعد میں پچھتاوے ہی مقدر ٹھہرتے ہیں۔ اپنے شوہر کے مزاج کو دیکھتے ہوئے شاہم سفیر نے اپنے کزن کے ساتھ ہی اپنی بہن ماہم سفیر کو بھی گھر روانہ کر دیا اور پھر گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو کامران علی عباسی کو غصے سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولنے کو مناسب الفاظ تلاش کرتی، کامران علی عباسی نے بنا ایک بھی لفظ کہے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر پاور آف کر دیا۔ شاہم سفیر نے بڑے صبر سے اپنے شوہر کو یہ کارروائی کرتے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اب آپ کو مجھ پر اعتماد بھی نہیں رہا؟ آپ مجھ پر اور میری محبت پر شک کر رہے ہیں؟ شاہم سفیر نے زخمی نگاہوں سے کامران علی عباسی کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے دل میں مخاطب کیا تھا، جبکہ کامران علی عباسی اب بھی پھولا ہوا منہ لے کر رخ پھیرے کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آج اس کے انداز میں والہانہ پن مفقود تھا۔ کامران علی عباسی اس پریشانی کا مستقل علاج تلاش کرنا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ کبھی ان سب باتوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ کافی دیر مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد حتمی فیصلہ کیا اور پھر کافی حد تک مطمئن ہوتے ہوئے پچھلی 2 سے 3 راتوں کی نیند کو پورا کرنے کی خاطر بستر پر دراز ہو چکا تھا۔ شاہم سفیر آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اسے آج کامران علی عباسی کا یہ رویہ بہت تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہاں پرواہ کیسے تھی؟ اگلی صبح کو کامران علی عباسی نے شاہم سفیر کو اپنا ضرورت کا سامان پیک کرنے کو کہا تو اس سے مزید بے رخی اور بے اعتنائی برداشت نہ ہوئی۔ تو ایک دم سے پھٹ پڑی، کیا میں نے اتنا سنگین جرم کر دیا ہے کہ اب مجھے خود سے جدا کر رہے ہیں آپ؟ شاہم سفیر کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق کامران علی عباسی اب اس کو ہمیشہ کے لیے واپس اس کے میکے بھیج رہا تھا، اور یہ سوچنا ہی اس کے لیے سوہان روح تھا۔ مزید کچھ کہنے کی بجائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو کامران علی عباسی نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، تم مجھے بہت عزیز ہو شاہم سفیر، ایسے کیسے تمہیں خود سے الگ کر سکتا ہوں؟ پاگل لڑکی، تم پر غصہ تھا اس لیے تم سے بات نہیں کر رہا تھا کہ کہیں کچھ الٹا سیدھا بول کر تمہیں ہرٹ نہ کر دوں۔ بس اتنی سی بات تھی کہ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ کامران علی عباسی نے اس کا سر تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ کس بات پر اتنا غصہ ہے کہ آپ نے مجھ سے ملنا تک گوارا نہیں کیا؟ اتنے اجنبی لہجے میں بات کی تھی آپ نے کل مجھ سے، شاہم سفیر نے سسکتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس بات کو، بس اتنا جان لو کہ میں تمہیں لے کر واپس حویلی جانا چاہتا ہوں۔ تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ کامران علی عباسی نے بہت پیار سے پچکارا تھا، مگر حویلی واپس لوٹ جانے کا سن کر شاہم سفیر مزید پریشان ہو کر رہ گئی۔ کیا اس کے شوہر نے شادی کر لی ہے یا اب وہاں جا کر شادی کرنے والا ہے؟ شاہم سفیر سوچ کر رہ گئی، اور پھر 2 روز کے بعد ہی شاہم سفیر اور کامران علی عباسی حویلی واپس لوٹ گئے، جہاں زرتاشی عباسی آج بھی یقیناً اپنے منگیتر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کافی عرصے کے بعد بیٹے کو سامنے دیکھ کر زہرا عباسی اور شاہ زمان عباسی نے فی الوقت خاموشی سے بیٹے کو واپسی پر خیر مقدم کیا تھا، مگر کب تک انتظار کیا جا سکتا تھا؟ ایک روز شاہ زمان عباسی نے وہی پرانی ضد دہرائی، کامران بیٹا، اب تم اپنے بابا کی بات مان لو، آخر کب تک ہمیں اپنے پیچھے خوار کرواؤ گے؟ شاہ زمان عباسی کے لہجے میں اداسی کھلی ہوئی تھی، شاید وہ خود اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ کامران علی عباسی اپنے بابا کی اداسی پر لب بھینچ کر خاموش ہو گیا، اور شاہم سفیر جو ساری باتیں سن چکی تھی خاموشی سے پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ شام کو کامران علی عباسی جب کمرے میں پہنچا تو شاہم سفیر جانے کتنی دیر تک روتے رہنے کے بعد نم آنکھوں اور سرخ ہوتی ناک کے ساتھ نیند میں بھی سسک رہی تھی۔ کامران علی عباسی نے اپنے بابا شاہ زمان عباسی کو کس طرح قائل کر کے دوسری شادی کی ضد کرنے سے باز رکھا تھا، مگر اس وقت شاہم سفیر کے اتنے برے حال کو دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ ضرور ان باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی ہر بات شاہم سفیر بھی سن چکی ہے اور سوتن کے آنے کے ڈر سے پریشان ہو کر روتی رہی ہے۔ کامران علی عباسی بیڈ پر اس کے قریب ٹکتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پریشانی سے سوچ رہا تھا کہ وقتی طور پر تو بابا جان میری بات مان گئے، مگر بار بار یہی ضد کرتے رہے تو میں کب تک خود کو روک پاؤں گا؟ یا خدا تو ہی میری مشکل آسان کر دے، مجھے کوئی بہترین حل بتا جس کے بنا پر
میں اس مسئلے کا مستقل طور پر خاتمہ کر سکوں۔ اس نے بڑی آس سے آسمان کی جانب چہرہ کر کے اپنے رب سے دعا کی تھی، اور اتنی لگن سے اپنے رب سے دعا کی جائے تو وہ کیسے اپنے بندوں کی دعائیں رد کر سکتا ہے؟ کامران علی عباسی کی بھی دعا قبولیت کا درجہ پا چکی تھی۔ شاہم سفیر نے اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے پٹ سے آنکھیں کھولی، اور کامران علی عباسی کو سامنے دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور اس کے گلے سے لگتے ہوئے زاروں کے تار رونے لگی۔ کامران، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کبھی مجھے سوتن جیسی آزمائش سے نہیں گزاریں گے۔ میں نے آپ کی اسی بات پر یقین کرتے ہوئے آپ سے شادی کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور آپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ خدا را میرے ساتھ یہ ظلم مت کیجیے۔ اب تو میں آپ کو اولاد کی خوشی دینے والی ہوں۔ اب اگر میرے ساتھ یہ زیادتی آپ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب اپنے بابا کو آپ سمجھائیں۔ شاہم سفیر روتے ہوئے بنا رکے بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ کامران علی عباسی اسی ایک بات پر ٹھہر سا گیا۔ اسی لیے اس کو مزید بات کرنے سے ٹوک کر بولا کہ ایک منٹ شاہم سفیر، تم نے ابھی کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ کامران علی عباسی نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شاہم سفیر نے پہلے تو ناسمجھی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، پھر اچانک خیال آنے پر اعتماد سے بولی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کو اولاد کی خوشی دینے والی ہوں۔ شاہم سفیر نے ہر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم نے مجھ سے اتنی بڑی خوشی پہلے کیوں چھپائی؟ کامران علی عباسی خوشی کے ساتھ ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، جب مجھے پتہ چلا تھا تب آپ واپس لندن جا چکے تھے۔ میں آپ کو فون پر بتانے کے بجائے کچھ فرصت ملنے پر آپ کی واپسی پر ہی بتانا چاہتی تھی، تاکہ آپ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات کو دیکھ سکوں، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کل جب آپ آئے تو کافی تھکے ہوئے تھے اور آج مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور پہلے میں نے آپ کی اور بابا جان کی باتیں سن لی، اس کے بعد میرے لیے ہر بات جیسے بے معنی سی ہو گئی تھی۔ شاہم سفیر نے سو سو کرتے ہوئے خبر کی تاخیر کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو کامران علی عباسی نے ایک بار پھر سے مسکراتے ہوئے اس کو گلے سے لگا لیا۔ مائی لو، مائی لائف، مائی ڈیئر وائف، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ فرد جذبات سے جیسے کامران علی عباسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ اگلے روز پہلی فرصت میں کامران نے اپنے والدین کے سامنے یہ خوشخبری رکھتے ہوئے ان سے درخواست کی تھی کہ اس خوشی کی خاطر آپ لوگ میری بیوی کے طور پر شاہم سفیر کو دل سے قبول کر لیں۔ میں اب دوبارہ اس خاندانی بیوی کے موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، بچپن کے طے شدہ رشتے مجھے ہمیشہ سے ہی ناپسند تھے۔ اگر مجھے شاہم سفیر سے محبت نہ ہوئی ہوتی تب بھی میں زرتاشیہ سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اب آپ سب بھی اس بات کو قبول کر لیں۔ کامران علی عباسی نے التجائیہ لہجے میں اپنے ماں باپ سے کہا، جس پر وہ لوگ بھی خوش ہو کر بولے، ٹھیک ہے، اب جب ہماری بہو ہمیں اولاد کی خوشخبری بھی سنا چکی ہے تو ہم مزید خاندانی بہو لانے کے لیے ضد نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان سب کے لیے مجھے اپنے بھائی کے سامنے پہلے ہی کافی شرمندگی اٹھانا پڑی ہے، مگر ایک بار اور صحیح، اس بار میں تمہارے چچا سے صاف الفاظ میں انکار کر دوں گا تاکہ وہ مزید تمہاری امید نہ رکھیں اور زرتاشیہ کا رشتہ اس کے ماموں کے ہاں کر دے، جو کافی عرصے سے زرتاشیہ عباسی کو اپنی بہو بنانے کا خواہش مند ہے۔ شاہ زمان عباسی نے کامران علی عباسی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ عرصے میں زرتاشیہ کی شادی اس کے ماموں کے گھر ہو گئی۔ کچھ عرصہ تک چچا کی فیملی نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، مگر رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ شاہم سفیر کو اس خوشخبری کے بعد ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ 2-3 ملازمہ مستقل طور پر شاہم سفیر کے پاس موجود رہتی تاکہ کسی بھی کام کے لیے بروقت حاضر ہو سکیں۔ کامران علی عباسی بھی اب پہلے سے زیادہ اپنی من چاہی بیوی کو توجہ دینے لگا، اور اسی توجہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہم سفیر نے ایک بار پھر کامران علی عباسی سے اس کی ناراضگی کی اصل وجہ پوچھی، جس پر کامران علی عباسی نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لینا چاہا، مگر جب وہ بضد ہوئی تو گہری سانس بھر کر بولا، جب میں لندن گیا تھا تو تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہاں پر ایک ایجنسی میری موجودگی کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ ہو چکی تھی، اور مجھے ٹریپ کرنے کے لیے انہوں نے اسی شام میرے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ایک لڑکی بھی میرے پاس بھیج دی۔ اگر میں بروقت عقل مندی سے کام نہ لیتا تو عین ممکن تھا کہ میں وہاں پر گرفتار ہو جاتا یا نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو پاتی۔ تم نے فیس بک پر کسی بھی انجان لڑکی سے فرینڈ شپ کر کے کیسے اس پر اتنا اعتبار کر لیا؟
کہ اس کو میرے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتاتی چلی گئی، حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا تعلق کتنے حساس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ جانتی ہو کہ میں نے اپنے سینئر آفیسر کو ابھی تک اس بارے میں رپورٹ پیش نہیں کی کہ اسی ایجنسی تک میرے وہاں پہنچنے کی خبر کس طرح پہنچی۔ اگر کبھی میرے ڈپارٹمنٹ والوں کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میری اپنی بیوی نے ہی میرے بارے میں یہ خبر لیک کی ہے تو مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تم پر بے حد غصہ تھا، اور تمہارا موبائل بھی میں نے اسی وجہ سے تم سے چھین لیا تھا۔ تمام سوشل اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے اور تمہارے موبائل کو بھی پاور آف کر کے رکھ دیا ہے تاکہ دوبارہ کبھی مجھے اس قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تمہاری وجہ سے وہ کام جس کو میں 2 ماہ پہلے سر انجام دینے والا تھا اب جا کر مکمل ہوا ہے، اور اتنی تاخیر کی وجہ سے 2 افراد مارے بھی جا چکے ہیں۔ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میں بھی بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر واپس آیا ہوں، اور تم لڑکیاں نہ جانے کیسے فیس بک، انسٹا وغیرہ پر کسی بھی انجان لڑکی یا لڑکے سے تھوڑی سی سلام دعا کرتے ہی اس قدر کھل مل جاتے ہو کہ اپنے گھر کی باتیں بھی سامنے والے کو بتانے لگتے ہو، یہ جانے بغیر کہ وہ تمہاری اس بے وقوفی کو تمہارے خلاف استعمال بھی کر سکتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر کسی پر اندھا دھند اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عقل مندی اسی میں ہے کہ جس پر آپ کو بے حد اعتماد ہو اس کو بھی اپنی گھریلو باتیں ہرگز نہ بتائی جائیں۔ کون جانے کب کوئی کسی کا دشمن بن جائے۔ شاہم سفیر کے بار بار اصرار کرنے پر کامران علی عباسی نے آج اس کو تلخ حقیقت سے آگاہ کر ہی دیا، جس پر شاہم سفیر بری طرح سے شرمندہ ہو چکی تھی۔ وہ تو تنہائی اور فراغت کے باعث فیس بک پر کسی اچھی دوست کی متلاشی تھی جسے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکے۔ ایسے میں جانے کب اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے ہی شوہر کے لندن جانے کے بارے میں اپنی اس فیس بک فرینڈ کو اطلاع کر دی، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس کا شوہر بحفاظت واپس لوٹ آیا، جبکہ یہ پچھتاوا شاید شاہم سفیر کے ساتھ رہتی زندگی تک چلنا تھا کہ اس کی وجہ سے 2 لوگوں کی جان جا چکی ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کم عقل دوست کی بجائے دانا دشمن رکھنا بہتر ہے۔ سوشل میڈیا نے انسانی عقل کو زنگ لگا کر رکھ چھوڑا ہے۔ ہر انسان اپنی سمجھ بوجھ کو ایک جانب رکھتے ہوئے وقتی تفریح کی خاطر بہت سی غلطیاں کرنے لگا ہے، مگر اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ پتہ تب چلتا ہے جب کوئی خسارہ حصے میں آتا ہے۔